میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی مدد کرے گا نا، میرا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم اس کی مدد کرے۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا، رب اس کی حاجتیں پوری کرے گا۔ حضور کی امت سے پیار کریں۔ میلاد شریف آئے تو آپ دیکھیں آپ کس کے کتنا کام آ سکتے ہیں، آپ کسی شخص کو کس طرح مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کا جائز کام ہے اور صرف ہمارے ایک فون کر دینے سے وہ ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بہت سارے دھکوں سے بچ جائیں گے ہماری وجہ سے، بہت ساری پریشانیوں سے وہ بچ جائیں گے ہماری وجہ سے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آج آپ نے محفل میلاد میں لے کے جانا ہے۔ حضور فرمایا کرتے لوگوں کو مایوس نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ۔ اور حضور فرمایا کرتے لوگوں کے لیے مشکلات نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی محفل میلاد میں آسانیاں پیدا کرنی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اس محبوب کا میلاد آیا جنہوں نے گلے کے طوق اتار دیے، بڑی ساری آزمائشوں سے بچا لیا۔ انشاءاللہ ہم رحمت للعالمین نبی کی امتی بنیں گے اور دیکھیں گے ہم کس کی کتنی مدد کر سکتے ہیں، ہم کس کو کس حد تک آسانی دے سکتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس میلاد پہ نیت کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نہ خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا۔ کیا مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں۔ عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی چابی ذرا دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے ہیں، چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے۔ حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ، حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور اگر حضور فرما دے چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سورج بھی بات مانتا ہے، چاند بھی بات مانتا ہے۔ یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے۔ حضور وہی چاہتے نا، وہی چاہتے۔ تو حضرت عمر اگر حکم دے تو زمین تیل واپس کرتی ہے، تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین، سارا کام اسی وقت ہو جاتا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا۔ کتنا وقت لگا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 سال لگ گئے۔ حضور نے مکہ کو فتح کیا، حضور تشریف لائے، وہی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ محبوب کریم نے بت توڑنے تھے، کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا، فرمایا لاؤ نا چابی کدھر ہے؟ عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی، پر مجھے وہ لفظ یاد تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا، ایک سمجھیے گا بات کو، ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے، پھر وقت آ گیا، پھر حضور نے چابی لے لی، پھر نبی پاک نے بت توڑے۔ پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر، فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر۔ جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ؟ وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، میں یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں۔
لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا، میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں۔ تو بھائی وقت کا انتظار کرے۔ اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا، میں مسلمان ہی ہو گیا۔ وقت کو دیکھیں، وقت کا انتظار کریں، آنے والا ٹائم دیکھیں۔ ہم نا ٹائم نہیں دیتے، ہمیں جلدی بڑی ہے۔ کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے، بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے، مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں۔ ہمارے سارے کام شام سے پہلے پہلے، بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے 1.25 گھنٹے میں بنا دو، لیٹ نہ کرو۔ کیونکہ بہت سارے تو کہتے ہیں ایک نظر کریں، میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کریں نا، آپ تھوڑی محنت بھی کریں نا۔ کہتے ہیں ایک نظر کریں۔ ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ، نہ روزہ رکھاؤ، نہ وظیفہ کراؤ، نہ کوئی اور کام کراؤ، سانو ایویں ہی بخشاؤ۔ تو بھئی اللہ نے خود 5 نمازیں فرض کی ہیں، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض۔ تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کے آگے جائے؟ تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھے، غور کریں۔ وقت آپ کو دینا ہے، اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح کے میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھی۔ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کے 2 ہمسائے تھے۔ کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے، مزاج ہوتا ہے۔ وہ دونوں کیا کرتے تھے، وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی۔ اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا، اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا۔ 1 دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا، مہینوں بیت گئے۔ ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں، خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا ہے، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے، جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں، اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے۔ اب میں نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے، اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی۔ اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں، میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو بچے چھیڑتے تھے، کبھی کبھی غلط کرتے تھے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے۔ اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے، لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے۔ لیکن کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنی حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں۔ اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے،
दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन। इतनी तकलीफ देते कि हजरत अम्मार बिन यासर हवास खो बैठते, तकलीफ में आते। बड़ा सहा, बड़ा बर्दाश्त किया। एक दिन मेरे रसूल पाक तशरीफ लाए और हुजूर ने कहा, ओ आले यासर, मैं तुम्हें मुबारक देने आया हूँ। रब करीम ने तुम्हारे लिए जन्नत में मकान बना दिए हैं। हुजूर ने तुम्हारे लिए, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में मकानात, तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारी अज़ियतें, तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी रातें काम आ गई। मालिक ने तुम्हारे लिए मकानात बना दिए हैं, हालात ठीक कर दिए हैं, तबीयतों में बेहतरी आ गई है। मेरे महबूब करीम, रऊफ़ुर रहीम, सैयद आलम, नूरे मुजस्सम, शफ़ीए मुअज़्ज़म, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी सुना दी। हज़रत अम्मार कहते हैं, फिर हालात बदले। फिर मैंने, जो मुझे ज़िय्यतें देने वाले थे, मैंने उन्हें गढ़ों में गिरते देखा। आप फरमाते हैं, अबू जाल की लाश उठाने वाला भी बदर में कोई मौजूद न था, और अबू लहब जो मुझे तकलीफ़ें देता था वो मक्के के चौक में मरा हुआ पड़ा था, पर कोई उसके करीब जाने वाला भी मौजूद न था, कोई नहीं था। आप फरमाते हैं, वो हालात भी। हज़रत अम्मार का अपना क्या हाल हुआ? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बहादुर हैं। हुज़ूर ने फरमाया, ये अल्लाह की तलवार है, ये अल्लाह की, बड़े बहादुर थे, बड़े शेर दिल थे। फरमाते हैं, कभी माजरत नहीं करनी पड़ी, कभी झुकना नहीं पड़ा, कभी किसी की मिन्नत नहीं की। अल्लाह ने ताकत इतनी अता फरमाई थी, हिम्मत, हौसला, सब्र, इस्तकामत इतना दिया, कभी किसी जगह पुश्त नहीं लगी। लेकिन फरमाते, किसी वजह से ना एक दिन मेरा अम्मार बिन यासर के साथ किसी बात पे इख्तलाफ राय हो गया, झगड़ा हो गया। तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाते हैं, झगड़ा हो गया। हमारा पता हाल क्या है? हमारा ये हाल होता है कि हमारा झगड़ा हो जाए तो खैर है, लेकिन अगर पड़ोसी के बच्चे लड़ पड़े तो हम कहते हैं इसकी रोज़ी पाक नहीं, इसकी तरबियत ठीक नहीं। हमारा भाइयों से रट्टा हो जाए तो मामला और है, किसी का हो जाए तो मामला और है। मैं बीमार हो जाऊं तो आजमाइश है, और सामने वाला बीमार हो जाए तो सजा है। फिर क्या है? बल्कि पंजाबी कहते ने कीतियां नू फड़िया है, यही कह देते। और मैं बीमार हो जाऊं तो आजमाइश आ गई जी अल्लाह की तरफ से। ऐसा ना करे। हमारा फतवा अपने हक में और होता है, सामने वाले के मामले में और होता है। हज़रत अम्मार बिन यासर की बात कर रहा था। जनाब अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासर कहते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ, जनाब खालिद बिन वलीद कहते हैं, मेरी उनके साथ ना किसी बात में इख्तलाफ राय हो गया। तो मैं अब दलेर आदमी था, शेर आदमी था, कभी झुका नहीं था, कभी कोई मामला नहीं हुआ था, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। आप फरमाते हैं, जब राय का इख्तलाफ हो गया ना, बात जरा आगे बढ़ गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। तो मेरा ये ख्याल था कि हुजूर मेरी भी सुनेंगे, अम्मार बिन यासर की भी सुनेंगे, फिर हुजूर कोई फैसला करेंगे, पर कुर्बान जाऊं। वक्त बदल गया है ना, अब बहुत बड़े चौधरी हैं, बड़े सरदार हैं, बड़े सिपा सालार हैं हज़रत खालिद बिन वलीद, पर वक्त बदल गया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं, जब मैंने नबी करीम की बारगाह में बात अर्ज की, हुजूर तक बात पहुंची, तो मेरे मुस्तफ़ा ने मोटी सी बात इरशाद फरमाई। रसूल करीम फरमाने लगे, भाई बात मुख्तसर सी है, जिसने अम्मार को राज़ी कर लिया उसने मुझे राज़ी कर लिया, और जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। फरमाते हैं, बस मेरी कीमत पड़ गई, मेरा कद ऊंचा हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैंने भी कहा अब बात क्या करनी है, अब तो गुजारिश ही करनी है, अब मुद्दा क्या सुनाना है, अब तो बात करनी है। फरमाते मैं आगे बढ़ा, और जैसे भी हुआ मैंने हज़रत अम्मार बिन यासर को राज़ी किया। तो हज़रत अम्मार कहते हैं, एक वक्त वो था और एक वक्त ये है, जब दोनों वक्तों को देखता हूँ तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारी तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला। वक्त दे, मामलात को टाइम दे। आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। वक्त के साथ जब चीज़ें तब्दील होती हैं, अपने टाइम, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, बड़ा मुश्किल नहीं, अकेला आदमी, गरीब आदमी,
مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا۔ حضرت حسان، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے۔ یار خاصا مشکل کام نہیں۔ امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر، بڑی تکلیف نہیں، بڑی اذیت نہیں، لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے۔ وقت بیت گیا، وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا، گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا، لگام ڈال رہا تھا۔ حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے، تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے۔ پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے، یہاں گلے پہ، تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانہ بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے، ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے، تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے۔ پھر تڑپ کر سسک کر مرا۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہم وقت نہیں دینا چاہتے، ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو، کسی بھی طریقے سے شفا ہو، جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں، تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے۔ ہمیں وقت دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس، بخاری میں بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے۔ 2 لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو۔ ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی۔ جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی۔ حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے۔ کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے، بطور مبلغ کو مانگا، لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا۔ حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا۔ تلوار نکال لی، نیزے نکال لی، لڑنے لگے۔ اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا، حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا، تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا۔ شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ انہوں نے دعا کر دی، یا اللہ حفاظت کرنا۔ آپ سب بھی دعا کریں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے، اے اللہ حفاظت کرنا، یہ دعا فرمائی۔ جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی، تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں۔
انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو. اب کتنے کو مکھیاں اڑائیں؟ ایک کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئیں گے. وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے. لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا. انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی، اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ. مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں. اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی، اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی. وجود بہا کے لے گئی. سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا. بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ.